اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ پھول پتیاں اوپر چڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جن کے، میرا ایک شعر ہے، کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں ایک دو شعر، کہ جن کی قبروں میں چلا کرتی ہو جنت کی بہار، جن کے قبروں میں چلا کرتی ہو جنت کی بہار، ان کے قبروں کو سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں جنت کے دیے ٹمٹما رہے ہو، خمخمے جل رہے ہو قبر میں، وہاں یہ تمہارے جلتے بجھے ہوئے چراغوں کی ضرورت ہے؟ ان بدبودار اگر بتی جو گوبر سے بنائی گئی اگر بتیوں کی خوشبو کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ خیر، مولانا فرماتے ہیں کہ ان بزرگ نے کہا کہ ہمارا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہے۔ پاکستان کے ایک مولانا نے جواب دیا ہے، یوٹیوب پہ جائیے، وہ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کی بات تو بڑی عجیب ہے، ایک طرف تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجسم جسیم اپنی قبر مبارک مدینہ منورہ کے اندر ایسے ہی زندہ ہیں جیسے کہ دنیا میں زندہ تھے، اور یہ فتویٰ المہند علی المفند عقائد اہل دیوبند اٹھا کے دیکھیے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری شیخ الحدیث نے لکھی ہے یہ کتاب، اور اس کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے۔ اور مولانا قاسم نانوتوی ان کے سب سے سرخیل عالموں میں سے ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا، یہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ایسے زندہ ہیں، حسی زندگی ہے، حسی محسوس کرتے ہیں۔ اور آپ کی ازواج، یہی بات احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی لکھی ہے اپنی کتاب الملفوظ اعلیٰ حضرت میں، کہ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کی بیویوں سے شادی کرنا اسی لیے حرام ہے کہ آپ زندہ ہیں، اور جو زندہ ہوتا ہے اس کی بیوی سے شادی کرنا حرام ہوتا ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور مولوی کہتا ہے نبی زندہ ہیں اس لیے حرام ہے شادی کرنا، اس لیے نہیں حرام ہے کہ مائیں۔ یہ بھی مائیں، ماؤں سے کوئی شادی کرتا ہے؟ ماں سے کوئی شادی کرتا ہے؟ نبی کی بیویاں ہماری ماں ہیں۔ خیر، تو ان حضرت نے کہا کہ مولانا آپ فرماتے ہیں کہ قبر میں زندہ ہیں، پھر آپ خواب آپ کا بیٹا وہ حضرت دیکھتے ہیں کہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا بیٹا ہے، یا تو وہ عقیدہ چھوڑو یا تو یہ عقیدہ چھوڑو، کچھ تو فیصلے کرو۔ ہم نے کہا نہ یہ چھوڑیں گے نہ وہ چھوڑیں گے، یہ ہیں ہی بیچ والے بیچارے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ حالت ہے۔ اچھا، ایک تو گپ یہ خوابوں کی تو دنیا ہے، یہ خوابوں کا دین ہے، ایک گپ تو مولانا نے یہ ماری، چلو ٹھیک ہے مان لیا، چلو بھائی اللہ کے نبی کے ساتھ۔ کہتے ہیں یہ خواب جس نے بیان کیا وہ کوئی معمولی شخصیت کا آدمی نہیں ہے، وہ آدمی ہے جو 24 گھنٹے میں 1,00,000 دفعہ درود پڑھتا ہے۔ کتنا؟ کیلکولیٹر کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، آج بچے ہم سے زیادہ ماہر ہیں موبائل چلانے میں، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کوئی فنکشن نہیں آتا تو اپنے بیٹے سے دیکھو کیا ہوگا، یعنی کچھ منٹ بھی نہیں، ایک سیکنڈوں میں ٹپ 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 کر کے پٹاپٹ بابا ہو گیا، لو کیسے کیا کر دیا وہ بتاتا بھی نہیں ہے۔ آج کل کے بچوں کے بارے میں جو تبصرہ کسی اہل علم نے کیا کہ انٹرمیڈیٹ پاس ہو کے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں یہ، جی جناب انٹرمیڈیٹ پاس ہوتے ہیں، یہ اتنا سمجھنے کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے، وہ پہلے سمجھائے نکلے رہتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے ہماری مائیں بہنیں خوب موبائلیں چلاتی ہیں، اس وجہ سے اس کا ریئیکشن اندر سے جاتا ہوگا، وہ وہیں سیکھتا ہوگا، کیوں ہمارے بھارت میں ایسے واقعات موجود ہیں۔ جی جناب، یعنی مسلمانوں کے ہاں بھی موجود ہیں، غیر مسلموں کے ہاں بھی موجود ہیں۔ غیر مسلموں میں ابھیمنو تھا جس نے چکرویو توڑے، ارجن کا بیٹا آخری چکرویو میں پھنس گیا، اس سے پوچھا یہاں کیوں پھنسا، کیوں نہیں نکلا، 6 میں تو نکل گیا۔ اس نے کہا اماں سو گئی تھی اس لیے میں وہ نکلنا بھول گیا۔ کرشن مہاراج سب بتا رہے تھے لیکن اس وقت اماں سو گئیں اور ہمارے بابا کو بتا رہے تھے تو میں بھی سو گیا۔ ایسے ہی مولانا زکریا تھا صاحب تبلیغی نصاب، تبلیغ جماعت کے امیر، یہ بھی بڑے عالم ہیں، کتابیں جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہمارے والد تو پیدا ہوئے تھے تو پاؤ پارا قرآن کا حفظ تھا، ان پیٹ ہی میں حفظ ہوتا، کیونکہ ان کے دادی بہت قرآن پڑھتی تھی۔ تو ایسا چلتا ہے۔ اب کمپیوٹر کا زمانہ، میں عرض یہ کر رہا تھا آج کل کے بچے بھی سب کچھ جانتے ہیں محترم،
ذرا دور رکھو بچوں کو اور خود بھی دور رہو اس فتنے سے، بہت بڑا فتنہ ہے، سمجھ رہو؟ خیر اس پہ باتیں بتائیں ہوں گی، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ کسی منچلے نے، نوجوان نے حساب لگایا کہ 1,00,000 مرتبہ درود، اور وہ بھی درود ابراہیمی مان لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس نے کہا 24 گھنٹے میں 84,000 اور کچھ 100 سیکنڈ ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب اگر اس شخص نے درود کو 1 سیکنڈ میں پڑھا ہوگا 24 گھنٹے میں، 1 سیکنڈ میں بھی پڑھا ہوگا تو 24 گھنٹے میں 84,000 اور کچھ 100 سیکنڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 24 گھنٹے میں کتنے؟ مسلسل کنٹینیو پڑھنے میں، جبکہ اذان بھی ہوتی ہے، اسے نماز بھی پڑھنا ہے، وضو بھی بنانا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، سونا بھی چلو مان لیتے ہیں نہ سویا ہو، لیکن یہ روزانے کا عالم ہے، ایک دن کی بات ہوتی چلو ٹھیک ہے، یہ ڈیلی یہ پریکٹس جاری ہے۔ تو وہ حمام کب جاتا ہے، ٹوائلٹ کب جاتا ہے، پیشاب کب کرتا ہے، پیخانہ، بیوی بچے ہیں، ان کے بھی حق حقوق اشارے میں سمجھ جاؤ ہیں کہ نہیں ہے؟ بھائی زندگی میں تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بیوہ کر کے بھاگ جائے جھولی جھنڈی اٹھا کے، ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، چائے بیچنے لگے وہ محترمہ کہیں اور یہ کہیں، پھر یہ درود پہ لگ گیا۔ اب بتائیں آپ کہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے کہ تم دین کہاں سے حاصل کر رہے ہو، ہم عقیدہ کہاں سے لے رہے ہیں، ہم اسلام کو کہاں سے سمجھ رہے ہیں۔ وہ شخص جو دنیا کے اندر ایک مشہور شخصیت، طارق جمیل کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بڑے بڑے ہرنوں کے پاس بیٹھ کر ان کے نکاح خوانیاں کرتا ہے، کروڑوں اربوں کا مالک شخص ہوا ہے، بڑے بڑے وزیروں کی بڑے مائیں مرتی ہیں، بہن مرتی ہیں، خود مرتے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے اس شخص سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے وہ شخص۔ آج کے دور میں ہمارے سامنے، چھوڑو ان کتابوں کو جو لکھی گئیں، جھوٹ کے پلندے جہاں سے نکلے، چاہے دارالعلوم سے نکلے چاہے کہیں سے نکلے، وہ مر گئے۔ میں تو زندوں کے اوپر رونا چاہ رہا ہوں، اور آپ کو ہم کو رونا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ نہ زمین میں سمائے نہ آسمان میں۔ کیلکولیٹر کا زمانہ، کیلکولیشن کر کے آج کل کا نوجوان سمجھ جاتا ہے 84,000 اور کچھ سیکنڈ ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں۔ وہ کھائے گا کب، بھاگے گا کب، موتے گا کب، سوئے گا کب، نماز کب پڑھے گا، وضو کب کرے گا، وہ یہ سب نہیں کرے گا، وہ بس درود ہی پڑھتا رہے گا۔ ایک حضرت لکھ کے مر گئے اپنی کتاب میں کہ ایک بندہ حج کرنے جا رہا تھا، اس کا باپ مر گیا، منہ سور کا ہو گیا، جی منہ سور کا ہو گیا۔ ایسی حالت میں بچے کو نیند لگ گئی، ان کو نیند بڑی آتی ہے، بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، خوابوں کا انتظار رہتا ہے، نیند نہ آئے گی تو خواب کیسے دیکھیں گے، تو نیند آتی ہے، اور نیند آئی، اس نے دیکھا کہ ایک حضرت آئے ہیں، حضرت نے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور منہ چمکنے لگا، کہا حضور آپ کون ہیں؟ میرے باپ کا چہرہ تو، کہاں تیرا باپ حرام کھاتا تھا اس لیے اس کا منہ سور کا ہو گیا، لیکن یہ میرے اوپر درود پڑھا کرتا تھا اس لیے اس کی برکت سے میں آیا ہوں، اور جناب اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا تو اس کا چہرہ نورانی ہو گیا۔ حرام کھاؤ، درود کی تسبیحاں بھانجو، ڈھکیلو تسبیح، یہی تعلیم ہے۔ اچھا میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کہ اگر وہ مر گیا تھا راستے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا مرنے کے بعد کہ میرا ایک درود پڑھنے والا مر گیا ہے، اس کا منہ سور کا ہو گیا؟ اللہ کے نبی کو کیسے پتہ؟ وہ تو کہتے ہیں یہی تو بات ہے نا مولانا، یہی تو آگے لکڑی پھنستی ہے، یہی تو آگے لکڑی پھنستی ہے۔ پھر میں وہی کہتا ہوں کہ الگ جماعتیں پھر فرقے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ مل جاؤ آپس میں، دیوبند بریلی 2 ملک ہیں، 2 شہر ہیں بھارت کے مشہور، ایک خان صاحب کی پارٹی ہے، ایک شیوخ کی پارٹی ہے، یہ شیخ اور پٹھان کی لڑائیوں میں دوسرے کی مرغیاں حرام ہو رہی ہیں۔ الغرض میرے عزیزو، وقت نہیں ہے میرے پاس، توحید کا تقاضا میرا موضوع ہے۔ بات کہاں سے نکلی تھی؟ یہ آگ انہوں نے لگائی ہے، انہوں نے تیری لگائی کہ اعلیٰ حضرت کے وہ کریں گے۔ محترم
دل کے پھپھولے میں کہاں تک میں آپ کو جڑاؤں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا جب حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایمان پر ہوتا ہے. اس آدمی کو مشرک بنا دو اور تسبیح اور لوٹے اور ہاتھ میں پکڑا دو مسلح، خلاص سوتا ہے. ایک دفعہ شیطان سو رہا تھا. ایک واقعہ حضرت امیر معاویہ کا ہے. شیطان نے خوب آ کر کے مطلب سلا دیا، نیند آ گئی، امیر المومنین کو سو گئے اور صبح اٹھے تو فجر کی نماز ہو چکی تھی، دن نکل چکا تھا، قضا ہو گئی. تو حکم یہ ہے کہ اگر آدمی سو گیا غفلت سے تو اٹھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اٹھے تو ادا کر لے، وہی اس وقت ادا ہو جاتی ہے. سمجھ رہے؟ حضرت امیر معاویہ نے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی اور دعائیں کی، اور اس کے بدلے میں تقریباً مجھے عدد کا پتہ نہیں ہے لیکن بہت زیادہ نوافل ادا کری اس کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور نوافل نمازیں بہت زیادہ ادا کری، بہت زیادہ ادا کری. دوسرے دن سوئے ہوئے تھے کہ اتفاق سے دروازے پہ کسی نے کھٹکا مارا تو کہا کون؟ کہا نماز اذان ہو گئی ہے، اٹھ جائیے نماز پڑھ لیجئے. کہا تو ہے کون جو مجھے جگا رہا ہے؟ کہا میں شیطان ہوں. کہا تو تیرا کام تو سلانے کا ہے، تو جگانے کیوں آیا؟ کہا کل سلا دیا تھا، آپ نے اتنی نمازیں پڑھی کہ قضا اتنی فرض پڑھ لیتے تو اتنا ثواب نہ ملتا جتنا آپ نے قضا پڑھی، اس کے بعد جتنی نوافل پڑھی اتنا زیادہ ثواب آپ کو مل گیا، اور اللہ اتنا خوش ہوا آپ سے، اس لیے میں سوچا جگا دو، صرف اتنی ہی مل جائے جتنی ملنی چاہیے، پھر نہ آپ آج کے دن پڑھیں. تو شیطان کا تو کام ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ کو گمراہ کرے، آپ کے ایمان، تو اس کا ایمان چھین لیتا ہے، بات ختم، اس کے بعد چلے گا. عزیزان گرامی، یہی ایمان کی بنیاد، ایمان کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ آمنتو باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. اللہ پر ایمان، اللہ کے اوپر ایمان لانا، وشواس کرنا، یقین کرنا، یہ اسلام کی بہت ہی اساسی بنیادی چیز ہے جسے ہم توحید کہتے ہیں. جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں. یہی اساس ہے. تم نماز پڑھو، روزے رکھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، لیکن اگر یہ بنیاد آپ کے دل کے اندر اقرار نہیں ہے، دل میں قرار نہیں ہے، عمل میں قرار نہیں ہے، عمل سے اظہار نہیں ہے، تو پھر آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے زکوٰۃ سب کچھ خراب ہے، برباد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. آپ کسی لڑکی سے کتنا بھی پیار کریں، کتنی بھی دولت نچھاور کریں، معاشرے اور سماج کی نظر میں وہ بال کیا ہے؟ ضائع ہے، برباد ہے، بیکار ہے کہ نہیں؟ کچھ حیثیت نہیں اس کی. لیکن اگر آپ نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، ماشاءاللہ تبارک اللہ، پھر تو آپ کی ہری جتنا مال خرچ کرو گے اتنی شہرت ہوگی، نام ہوگی، سسرال میں عزت ہوگی، آؤ بھگت ہوگی. خالی جیب سسرال میں جاؤ گے، ایک دو دفعہ عزت ہوگی، باقی دوسری بس دھٹ، اتنی کون آیا ہے فقیر آدمی، نہ سالے توجہ دیں گے، نہ کوئی بیوی توجہ، نہ کوئی اور توجہ دے گا. اس لیے جب کلمہ توحید پڑھ لو گے تو 2 رکعت نماز بھی پڑھنے کا اجر اللہ تبارک تعالیٰ کئی گنا آپ کو ادا کرے گا. توحید نہیں ہے تو بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے. یاد رکھو، سب کچھ بیکار ہے. توحید ہی اصل ہے، اس کو سمجھو، اس کی حفاظت کرو. یہی وہ دولت ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن، جس کی حفاظت کے لیے اور جس کی دعوت کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، توریت کو نازل فرمایا، زبور کو نازل فرمایا. 1,24,000 معذرت کے ساتھ کم و بیش ضعیف روایت کے ہوتے ہوئے بھی اکاؤنٹ میں کرو 1,24,000 یا بے شمار نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایک میسج کو دینے کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا. پورا قرآن اسی لیے نازل فرمایا. اور آگے میں بڑھ کے کہوں، یہ زمین ہو کہ آسمان ہو کہ سورج ہو کہ چاند ہو کہ تارے ہوں، ہم ہو کہ تم ہو کہ جن ہو کہ شیطان، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی توحید کو غالب کرنے کے لیے، اسی توحید پر عمل کرنے کے لیے، اسی توحید کی دعوت اور پیغام دونوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے بنایا. اور اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک یہ کلمہ توحید رہے گا اس دنیا کے اندر، تب تک یہ سورج کی روشنی بھی رہے گی، چاند کی چمک بھی رہے گی، رات کی یہ اندھیرا پن بھی رہے گا، دن کا اجالا بھی رہے گا، اور چنچل شوخ موجیں بھی رہیں گی، دریا، پہاڑ، ہوائیں، فضائیں، سب کچھ برقرار رہیں گی. ایک اگر کلمہ توحید کا حق ادا کرنے والا اس روئے زمین پر رہے گا، تب تک یہ ساری کائنات اللہ رب العزت برقرار رکھے گا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کلمہ توحید کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کتنی بڑی ہے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ
مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دے جس سے میں تجھے یاد کروں اسپیشل طریقے سے. کیسے کوئی ایم ایل اے ہے, کوئی ایم پی ہے, کوئی وزیر ہے کہ نہیں, آپ کا دوست ہے یا آپ ملے تو سر, یا کوئی انسپیکٹر ہے یا کوئی آفیسر ہے, سر آپ ایک ایسا نمبر دے دو, آپ تو مشغول آدمی ہیں, بہت سارے نمبر آپ کے پاس ہوں گے, اسپیشل نمبر دے دو کہ جب بھی میں آپ کو کال کروں تو آپ ہی ڈائریکٹ اٹھائیں, کوئی آپ کا پیے کھائے پیے منشی نہ اٹھائے, آپ ہی ڈائریکٹ اٹھائیں, ہے کہ نہیں. ایسے نمبرات ہوتے ہیں, سب کے پاس ہوتے ہیں. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کوئی ایسا کلمہ بتا دے کہ میں تجھے یاد کرتا رہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, یہ میرے نزدیک بہت اہم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو پوری دنیا پڑھتی ہے, اس میں کون سی خصوصیت ہے کہ نہیں, یہ تو پوری دنیا پڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی اسپیشل, کوئی ایسا اس میں اعظم ہو, کوئی ایسا کلمہ ہو جسے تو یاد. تب اللہ نے اس کی اہمیت بتائی کہ موسیٰ اگر میرے علاوہ پوری روئے زمین, آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیں اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دو تو اللہ کا یہ کلمہ زمین و آسمان سے کہیں زیادہ بھاری ہو جائے گا اور زمین و آسمان کا پلڑا نیچے ہو جائے گا. اللہ اٹھ جائے گا زمین و آسمان پلڑا, اللہ کا یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا, زمین پہ رہے. یہ وہ عظیم کلمہ ہے کلمہ توحید. اللہ اکبر, جس کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ, زور سے کہو صلی اللہ, سب سے زیادہ درود ہم ہی پڑھتے ہیں. ایک بات پر صلی اللہ, ایک بات پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظالم زندگی میں ایک دفعہ لکھا ہوا اپنی کتاب کے اندر کہ فرض ہے, باقی پڑھو نہیں پڑھو نو پرابلم. اور وہی سب سے شیطان چلاتے ہیں کہ مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. سب سے زیادہ ہم ہی پڑھیں اور ہم ہی کے اوپر تانے دیتا ہے. اپنا زندگی میں ایک دفعہ پڑھا. مولانا زکریا صاحب نے فضائل درود کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. فرشتے اور اللہ نبی پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, اللہ رحمت نازل فرماتا ہے, فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی نبی کے اوپر درود بھیجا کرو. تو کہتے ہیں اس حکم کے مصداق صرف زندگی میں ایک بار پڑھنا ہے, بس فرض ہے, باقی سنت ہے, پڑھو نہیں پڑھو. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میری مجلس ہو, جہاں دین کی مجلس ہو, میرا نام لیا جائے اور درود کوئی نہ پڑھے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے, بخیل ہے. فرض ہے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, کہتا ہے مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. ہم نے کہا تم تو یار فاتحہ تو ہم پڑھتے ہیں, تم کہاں پڑھتے ہو؟ تم تو پوری زندگی پوری نمازوں میں فاتحہ نہیں پڑھتے ہو. ہم تو جنازے میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں, تم تو حرام سمجھتے ہو جنازے میں فاتحہ پڑھنا. مفتی اعظم پاکستان مولانا عتیق الرحمان, کیا نام ہے ان کا, مولانا تقی عثمانی, ان کا بھائی مر گیا. جناب علی مفتی صاحب نے نماز پڑھائی. اب مائک پہ نماز ہو رہی ہے تو کان لگانے والے مرید بڑے تیز ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. پیر کی ایک حرکت پہ مریدوں کی نظر ہوتی ہے کہ پیر صاحب کیا کر رہے ہیں. ایک پیر تھا تو مرید اپنی کہانی بتا رہا, پاؤں دبا, تو پاؤں دبا کے کہانی بتا رہا تھا. پوری مصیبت بتایا کہ پیر صاحب یہ تو پیر صاحب یہ تو پیر صاحب یہ. بعد میں پیر صاحب پھر کہنے لگے پھر سے بتا. کہا حضور پوری تو بتا چکا ہوں کہانی, پھر سے بتاؤں. کہا میں سو گیا تھا اس لیے میں سن نہیں پایا, تو پھر سے بتا. تو اس کی کھڑکی کھلی مرید کی. کہا جب سو گئے اور سنی کہیں بھی بات نہیں سن پا رہے ہیں جبکہ زندہ بھی ہیں, صرف آنکھ لگ گئی اور میں نے پوری بات کہانی سنائی اور آپ نہیں سمجھ پائے, تو جب آپ مر جائیں گے قبر میں چلے جائیں گے اور وہاں آ کے میں سناؤں گا تب کیسے سمجھ میں آئے گا آپ کے. وہاں اس کی کھڑکی کھل گئی. اس نے کہا, اٹھایا جوتا اور کہا تو پیر ہے, تو دعویٰ کرتا ہے, دلوں کی بھید بھی جانتے ہیں, سب کچھ حضرت جانتے ہیں, اور حضرت کو یہی نہیں پتا. سو گئے تو میری بات کہہ رہے ہو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, تو جب مر گئے تو کیسے